بلوچستان کی بات کریں گے جہاں پر بڑی تشویشناک صورتحال. بلوچستان میں 30 سے زیادہ حملوں میں درجنوں پاکستانی فوجی ہلاک ہو گئے. اب یہ نمبر سن کے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت صورتحال کتنی گمبھیر ہے. اس وقت بلوچستان سے افسوسناک خبریں آ رہی ہیں اور یہ جو حملے ہیں یہ مختلف مقامات پر ہو رہے ہیں. کہ بدلتے حالات، ایک جانب ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، بیک وقت متحرک ہیں، بیک وقت ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. کوئٹہ میں دارالحکومت ہے بلوچستان کا، یہاں پہ مغربی بائی پاس کے قریب ایک گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑایا گیا ہے. اچھا، اس گیس کے پائپ لائن کو اڑانے سے شہر میں اور کم سے کم 5 جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں گیس کی سپلائی معطل ہو چکی ہے. اور یہ جو حملے ہیں یہ بڑے کوارڈینیٹڈ اور ایک منظم ایفرٹ نظر آتی ہے. تازہ ترین جو گزشتہ پچھلے 24 گھنٹوں میں واقعات ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ تشویشناک ہیں. پچھلی باری آپ کو یاد ہوگا کہ 48 جگہوں میں انہوں نے حملہ کرا، اس باری 30 جگہوں میں انہوں نے حملہ کرا ہے. بلوچستان کے مختلف شہروں میں یکدم ایک ساتھ اس طرح کی کاروائیاں ہونا یہ کیا اشارہ کرتا ہے؟ اس کے علاوہ ابھی یہ بھی خبر آئی ہے کہ لکپاس میں پاکستانی فوج کی کیمپ کے اوپر زبردست حملہ ہوا ہے اور وہاں پہ ریڈار سسٹم کو تباہ کر دیا گیا ہے. اور ایران کی براہ راست بلوچستان ایک ایسی جگہ جس کا نام ہیڈ لائنز میں تب آتا ہے اور آج کل تو آتا ہی رہتا ہے جب سچویشن کنٹرول کے باہر چلی جاتی ہے. ریسنٹ رپورٹس کے اکارڈنگ بلوچ لبریشن آرمی یعنی کہ بی ایل اے نے کلیم کیا ہے کہ 30+ کوارڈینیٹڈ اٹیکس ایک ساتھ لانچ کیے گئے. ایک نہیں، دو نہیں، پورے نیٹ ورک لیول کی پلاننگ. اور ٹارگٹس کیا تھے؟ پاکستان کے ملٹری کیمپس، چیک پوسٹ، انفراسٹرکچر، رڈار سسٹمز. مطلب رینڈم نہیں، سسٹمیٹک پلاننگ، سسٹمیٹک اٹیکس کیے گئے. لوکیشنز دیکھو، کوئٹہ، مستنگ، نشکی، پنجگور. ایک میپ کھولو تو سمجھ آتا ہے یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں تھا، یہ سپریڈڈ تھا، پھیلا کے کیا گیا، پلاننگ کے ساتھ کیا گیا. اور ڈیمیج، گیس پائپ لائن اڑا دی گئی، سٹی اور ملٹیپل ڈسٹرکٹس کا سپلائی بند، رڈار سسٹم ہٹ کیا گیا، ریلوے ٹریکس ڈیمیج کیے گئے. اس کے مطابق بلوچستان کے طول و عریض میں یعنی کہ پورے بلوچستان میں کوارڈینیٹڈ یعنی مربوط حملوں میں درجنوں پاکستانی فوجی ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا ہے کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی نے. میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. کالعدم کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ پاکستان میں بی ایل اے کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، بین کیا گیا ہے. بہرحال یہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ بلوچستان لبریشن آرمی یا بلوچ لبریشن آرمی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ترجمان جیند بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ بلوچستان کے طول و عرض میں پاکستانی فوج کے خلاف مربوط حملوں کا سلسلہ پوری قوت سے جاری ہے، یعنی پوری قوت سے جاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستانی فوج کہاں ہے؟ پاکستان کی ایف سی کہاں ہے؟ بہرحال میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. وہ بتا رہے ہیں کہ اب تک جھلمکسی، کوئٹہ، مستونگ، نوشکی، واشک، دالبدین، خاران، پنجگور اور کیچ سمیت مختلف علاقوں میں پاکستانی فوج کے کیمپوں، ملٹری انسٹالیشنز یعنی عسکری تنصیبات اور پاکستانی فوج کے ڈیتھ سکواڈ کے ٹھکانوں پر 30 سے زائد حملے کیے جا چکے ہیں. ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ کارروائیوں میں جدید ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے درجنوں اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی کیے گئے، جبکہ پاکستانی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا. ان تمام حملوں اور پاکستانی فوج کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات جلد جاری کی جائیں گی. یعنی ایک ایک علاقے میں جو حملہ ہوا ہے وہاں کتنا بڑا حملہ تھا، کتنے لوگ اس میں فوجی جو ہے وہ ہلاک کیے گئے، یہ تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں. لیکن ایک رائٹرز کی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ گیس پائپ لائن کو جنوبی پاکستان یعنی بلوچستان میں دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے. یہ کل کا واقعہ ہے جس میں
جو نیچرل گیس ہوتی ہے اس کی پائپ لائن کو اڑا دیا گیا. 18 انچ اس کا قطر تھا یعنی ڈائیمیٹر تھا پائپ لائن کا. اس کو کوئٹہ کے مضافات میں یعنی بالکل کوئٹہ کے ساتھ اس کو برباد کیا گیا, اڑایا گیا. اچھا, اس گیس کے پائپ لائن کو اڑانے سے شہر میں اور کم سے کم 5 جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں گیس کی سپلائی معطل ہو چکی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس گیس پائپ لائن کو اڑانے کا مقصد پاکستانی فوج جو کوئٹہ میں بیٹھی ہے, وزیر اعلیٰ ہے, گورنر ہے, کور کمانڈر ہے, ان کی گیس سپلائی جو ہے اس کو بند کرنا تھا. یہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے. اور اس وقت انجینئر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس پائپ لائن کو ٹھیک کرنے کے لیے, لیکن اس میں ابھی کچھ وقت لگے گا. اور خبریں جو ہیں ان کے مطابق اب تک کیچ میں ناصر آباد میں ڈیتھ سکواڈ کے اہلکار نوید ولد مراد محمد کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری بلوچ نیشنل آرمی نے لے لی ہے. یہ بلوچ نیشنل آرمی بھی حملے کر رہی ہے. اب بلوچ نیشنل آرمی کے سرمچاروں نے 14 مارچ 2026 کو کیچ کے علاقے ناصر آباد میں ڈیتھ سکواڈ کے اہلکار نوید ولد مراد محمد کی موجودگی کی اطلاع پر اسے گرفتار کرنے کے لیے اس مقام پہ وہ پہنچے. سرمچاروں کو دیکھتے ہی نوید نے بھاگ نکلنے کی کوشش کی. سرمچاروں نے فائرنگ کر کے اس کو ہلاک کر دیا. اس کے علاوہ ابھی خبر آئی ہے کہ لکپاس میں پاکستانی فوج کی کیمپ کے اوپر زبردست حملہ ہوا ہے اور وہاں پہ ریڈار سسٹم کو تباہ کر دیا گیا ہے, اس کو برباد کر دیا گیا ہے. یہ ایک بوسٹر ٹاور تھا جس کو تباہ کیا گیا. اس کے علاوہ حملہ آوروں نے لکپاس کمبیلا کے پہاڑ پر نصب ریڈار سسٹم کو بھی آگ لگا دی ہے. اور یہ یاد رہے کہ پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فوج, ملٹری انٹیلیجنس آفس, پولیس کے علاوہ ریلوے ٹریکس, پلوں اور گیس پائپ لائنوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فورسز اہلکاروں کی جو یعنی کہ فوجیوں کی بڑے تعداد میں ہلاکتوں کی اطلاع ہے. ان حملوں میں گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فوج, ملٹری انٹیلیجنس آفس, پولیس کے علاوہ ریلوے ٹریکس, پلوں اور گیس پائپ لائنوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. حکام نے ان حملوں میں فوجی اہلکاروں کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے کی اور سرکاری املاک کو پہنچنے والے نقصانات کی تصدیق کر دی ہے. یہ تصدیق پاکستان جو بھگت رہا ہے وہ اس نے خود ہی بویا ہے. جیسا بوؤ گے ویسا پھل پاؤ گے. یہ سب سن کے پر ایک سوال اٹھتا ہے, یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا, یہ بلڈ ہوتا ہے سالوں تک. پاکستان کے میڈیا سپوکس پرسن کا کہنا ہے آپریشن فل فورس سے کنٹینیو ہو رہے ہیں, یعنی کہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو سمجھ جاؤ یہ صرف اٹیک نہیں ہے, میسج ہے BLA کی طرف سے کہ ہم آزادی لے کر ہی رہیں گے, نہیں تو انریسٹ فیس کرتے رہو. پاکستان میں جب تک ایشوز بیک گراؤنڈ میں رہتے ہیں سب بولتے ہیں آل انڈر کنٹرول, اور جب 30+ اٹیکس ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تب بولتے ہیں سچویشن سیریس ہے. مطلب پرابلم تب تک پرابلم نہیں ہوتی جب تک وہ ہیڈ لائن نہ بن جائے پاکستان کے اندر. اور ایک اور چیز, انفراسٹرکچر ٹارگٹ کرنا, گیس, ریلوے کمیونیکیشن, یہ صرف ڈیمیج نہیں ہے, یہ پریشر ٹیکٹک ہے بلوچستان آرمی کا تم لوگوں پہ. پاکستان کی فائنانس اینڈ اکانومی پہ سیدھا حملہ ہے. ہر کنٹری اپنے آپ کو سٹرونگ دکھاتی ہے, لیکن اصلی ٹیسٹ تب ہوتا ہے جب اندر کے ایشوز باہر دکھنے لگتے ہیں. اور جب ایک ریجن اتنی زور سے ریئیکٹ کرتا ہے تو کہانی صرف سیکیورٹی کی نہیں ہوتی, ٹرسٹ کی ہوتی ہے. پاکستان ہے تو ٹرسٹ تو ورڈ ہے ہی نہیں ان کی ووکیبلری میں.